کلمہ پڑھنے والوں کو، اور اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوں گے، کن کو؟ یہودیوں کو، کرسچن کو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے، یہ آیت ان کرسچنوں کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کرسچن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج دیکھ لیجئے یہودی آن بان شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سربلند رہیں گے، آج یہی ذلیل ہو رہے ہیں، یہی رسوا ہو رہے ہیں، اور یہی ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو جو جس ٹائپ کا مسلمان بننا تھا اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہیں نہیں۔ ٹائپ کون سا ہے؟ آج ایک سوال ہمارے سامنے آیا، بلکہ ایک صاحب تھے سوال لے کر پہنچے، یہیں بہت دور نہیں، آپ کے تیمتھانی کے اندر، تیمتھانی میں تجمل بھائی صاحب ہمارے، وہیں پر ہم لوگ رکے تھے تو ایک سوال لکھ کر کے لائے، اور وہ سوال نہیں تھا، وہ قوم کو توڑنے والا ایک پروپیگنڈا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ایک پروپیگنڈا تھا۔ کیا پروپیگنڈا تھا اس میں؟ کہ مولانا آپ بتائیے، اس میں جو سوال میں وہ سنا رہا ہوں، میں اس کو جائز ناجائز نہیں کہوں، میں سنا رہا ہوں کہ یہ قوم کیوں تباہ ہو۔ اس میں لکھا تھا میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور آگے لکھا تھا کہ محمد کو پیچھے کی خبر تھی کہ آگے کی خبر تھی کہ نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں۔ اس میں یہ لکھا تھا، اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی، کوئی نان مسلم ہندو بنتا، ہندو if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and his religion into the Islam، کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے، تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی دینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے۔ یہ فریضہ، اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اینڈ آفٹر ہیئر آلسو ہی ول سکسیڈ، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، شرک نہ کرے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دولت دی ہے تو حج کرے، زکوٰۃ دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے۔ مہاپرلے قیامت کو بولتے، ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہیں قیامت کو بولتے۔ لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ۔ اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے، وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے
تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو، بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ دونوں ہیں مسلمان، لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، باغی بن گئے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو، اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے، ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے، تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو گیا۔ ملک ہندوستان کے اندر یہی کوشش اور یہی سازشیں رچی گئی تھی ایک زمانے کے اندر۔ بریلوی اور لکھنؤ اور دیوبند اور مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اس قوم کو بانٹ دیا کہ تم یہ مسلم ہو، تم فلاں مسلم ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو۔ بانٹ دیا لوگوں کو، الگ الگ مکتب فکر میں بانٹ دیا ہے۔ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنوا دی اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری مسجد میں وہ نہ جائے اور اس کی مسجد میں تم مت چلے جانا۔ اگر تم نے سلام کا جواب دے دیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، نکاح فاسق ہو جائیں گے، اور تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ایک سازش چلی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ آبادی کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال 65 نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا۔ ہم نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا؟ ہماری مسجد بابری مسجد کن کی مسجد تھی؟ دیوبندی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ بریلوی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ اہل حدیث کی؟ نہیں، اس کو بابر مسجد، بابر بادشاہ کے زمانے میں اس کو تیار کیا گیا تھا، لیکن وہ مسجد چلے گئی مشرکوں کے ہاتھ میں، چلے گیا کافروں کے ہاتھ میں۔ وہ مسجد توڑی جا رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہم کیس نہیں جیت پائے۔ کیوں؟ مسجد کے دعوے دار 3 لوگ ہو گئے، وقف سنی بورڈ کے لوگ الگ ہو گئے، پرسنل لا